वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं राबिया अनम। ईद से पहले सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज ताकत के दो अहम मराकज़ रावलपिंडी और लाहौर में हुकूमत के खिलाफ क़िसास और एहतसाब रैलियां निकाली गई। क़िसास रैली से खिताब करते हुए अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने शरीफ बरादरान पर संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भारत के एजेंट हैं और उनका इक़्तिदार में बैठना मुल्की सालमियत के लिए खतरा है। लोग कुलभूषण की बात करते हैं। शरीफ बरादरान की शुगर मिल्स में 300 से ज्यादा भारतीय बैठे हैं। कोई नहीं जानता कि उनमें से कितने भारतीय जासूस हैं। हुक्मरानों के सैकड़ों भारतीय मेहमान मुल्क में आते हैं, ये कहा। दूसरी जानिब शेख रशीद ने उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई पूछ भी नहीं सकता। दूसरी जानिब इमरान खान और ताहिरुल क़ादरी के दस्तराज 2014 के धरने का अहम किरदार। न्यूज चैनल्स पर सबसे ज्यादा मुतहरिक और वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ स्पीकर कौमी असेंबली के पास रेफरेंस फाइल करने वाले अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से अपील की है कि वो मिल बैठकर मुल्क का आईनी हल तलाश करें। शेख रशीद ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये नवाज शरीफ साहब की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बनकर उन्होंने ये समझते हैं कि इमरान खान का और जंगीर तरीन का रेफरेंस दिया है। मैं सारी कौम के सामने कहता हूं, ये बार्गेनिंग पोजीशन ले रहे हैं। किसी में जुर्रत नहीं पैदा हुई जो इमरान खान और जहांगीर तरीन को नाअहल करार दे। अगर एक दिन भी ये असेंबली चली उनको नाअहल करने के बाद कौम मेरा गिरेबान पकड़ ले। दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल रिक्वेस्ट कि चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ बैठें और इस मुल्क का आईनी कानूनी हल तलाश करें। आईनी कानूनी हल तलाश करें। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस बैठकर साथ में फिर उन्होंने रेफरेंस दिया, जो बात की थी ताहिरुल क़ादरी ने खिताब करते हुए रहमानाबाद में, और शेख रशीद ने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने जो संगीन इल्जामात लगाए हैं उस पर जवाब आना भी जरूरी है। पैरामलीज का मामला मंजर आम पर आने के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ कमोबेश वही कुव्वतें सरगर्म है जो 2014 के धरने में थी। क्या एक बार फिर मामला धरना 2 की तरफ जा रहा है? सवाल यह है कि गद्दारी जैसे संगीन इल्जामात का सिलसिला आखिर कब खत्म होगा? क्या वाकई मुल्क में कोई आईनी बहरान है जिसकी वजह से शेख रशीद आला अदलिया और फौज से मदाखलत की अपील कर रहे हैं? यही सवाल लेकर आज हम बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के पहले सवाल की तरफ। हमारा सवाल है, ताहिरुल क़ादरी और शेख रशीद ने जो इल्जामात लगाए हैं और साथ में आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से अपील की है, क्या ये अपील, ये मुतालबा कि वो इस बारे में कुछ फैसला करें और सामने आए, ये दुरुस्त है? हाँ या नहीं में इसका जवाब दिया जा सकता है। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे मजहर अब्बास साहब आपसे। क्या समझते हैं आप, ये मुतालबात जो आ रहे हैं सामने, क्या ये दुरुस्त है? वाकई कोई ऐसा आईनी बहरान आ गया है कि अब आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस से मुतालबा किया जा रहा है कि वो आए और मामलात को दुरुस्त करें? देखिए, शेख रशीद बुनियादी तौर पे इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के कोच हैं और वो इस वक्त वही रोल प्ले कर रहे हैं जो वनडे टीम के हारने के बाद मिकी आर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने जिस फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे सरप्राइजिंगली, उनकी जो मीडिया टॉक है, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मायूसी नज़र आ रही है उनके चेहरे पे। देखिए, किसी भी तरीके से ये दुरुस्त नहीं है। पहले ही 2014 में भी जब वजीर आजम ने भी आर्मी चीफ से इंटरवीन होने की बात की थी कि आप आके मामलात को सेटल करें, वो भी गलत था। आर्मी चीफ को सियासत में, चाहे वो हुक्मरान जमात हो चाहे अपोजिशन हो, अगर आर्मी चीफ को इस तरीके से सियासत में लाने की कोशिश की जाएगी तो ये किसी भी तरीके से मुल्क के लिए बेहतर नहीं। हाँ, चीफ जस्टिस से बिल्कुल आप अपील कर सकते हैं, चीफ जस्टिस से कह सकते हैं कि सुओ मोटो लें। ऑलरेडी इमरान खान और दीगर लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की हुई है, जमात इस्लामी ने भी की हुई है। आर्मी चीफ को क्यों बीच में इन्वॉल्व किया जाता है? तो मैं नहीं समझता। मैं 2014 में भी इस चीज़ के खिलाफ था जब वजीर आजम नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की थी, इसलिए कि फौज को हम अननेसेसरी इन मामलात में घसीटने की कोशिश करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। शेख रशीद साहब ने जो बात की है वो खुद वो कह रहे हैं कि जी आईनी और कानूनी रास्ता आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस तलाश करें। बात गैर आईनी कर रहे हैं, गैर कानूनी बात कर रहे हैं और मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि, मुझे लगता यह है कि शेख रशीद की जो माजी में उनकी रही है PNA की मूवमेंट में और उससे पहले भी, वो शायद उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो मंजर आम पर और वो अंदर से बाहर आ रही हैं
किसी भी तरीके से ये दुरुस्त आप नहीं है। नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं मस्त साहब, आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। और इम्तियाज साहब, आपकी जो मुस्कुराहट इस दौरान आ रही थी, मैं पूछूंगी जरूर आपसे कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उससे पहले हम चलेंगे हसन निसार साहब के पास। हसन साहब, आप क्या राय रखते हैं इस मामले पर? कल जो ताकत का मुजाहिरा किया गया लाहौर में और पिंडी में भी, आप क्या समझते हैं उसमें जो मुतालबात सामने आए हैं, शेख रशीद ने जो गुफ्तगू की है, कितनी दुरुस्त है वो? या मुझसे पूछ रहे हैं इम्तियाज आलम साहब से? हसन साहब आपसे पूछिए, इम्तियाज साहब से हम बाद में पूछेंगे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि अभी मदर अब्बास साहब कह रहे थे कि एक कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं, पैराडॉक्सिस की बात कर रहे हैं, तो भाई आपके तो मुल्क की तारीख ही कॉन्ट्रडिक्शंस और पैराडॉक्सिस की तारीख है। ज़िया-उल हक देख कितनी मज़े का खेज बात है, वो एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वो जुनेजो साहब का बॉस भी था, एज़ामी चीफ वो उसका सबॉर्डिनेट भी था। मतलब इस तरह के लतीफ़े तो होते रहते हैं। बुनियादी बात ये है, असूली बात, कि किसी को गद्दार या काफिर करार देना मुझे ये बड़ा मकरूह फेल लगता है। पर्टिकुलरली जब बात आती है गद्दारी वगैरह की, तो इट इज़ फॉर द स्टेट टू डिसाइड। आप बादशाह खान से लेके जीएम सैयद मरहूम तक और बहुत से लोगों को आप गद्दार गद्दार कहते रहे, व्हाट हैपेंड? क्या नतीजा निकला? इस तरह के सर्टिफिकेट्स इंडिविजुअल्स को जेब नहीं देते, मुनासिब नहीं। एक ज़माने में कोई कादियानियों का कुछ सिलसिला था, तो नवाज शरीफ साहब का कुछ स्टेटमेंट था कि हमारे भाई हैं, तो कुछ मौलवी चीखने शुरू हो गए कि दायरा इस्लाम से खारिज हो। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, इस तरह तो कोई बंदा खारिज नहीं करता जिस तरह अपने जिस्म पे, जैसे तुम दायरा इस्लाम जिस तरह आप खारिज कर देते हो। मैंने कहा होश करो। सो मतलब ये बड़ी एक मैं इवन जब ये गद्दारी की बात परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से करते थे, मैं तब भी सीख पा होता था कि अगर आपका एक आर्मी चीफ गद्दार है और बड़े लफ्ज हैं और बड़े मुतबादलात हैं, तो फिर पैकअप करो, जाओ कहीं और कुछ और करो। सो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर तीसरी दफा होने में वो गद्दार है और पता नहीं उसको स्ट्रेच करके किधर की बात किधर। नो, मेरे लिए तो कम से कम ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी रह गई ये लॉजिक कि आर्मी चीफ को क्यों कह रहे हैं, तो आर्मी चीफ को तो आप और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, हुकूमती सतह पे कह रहे हैं, कभी को वेपडा संभालने का कह रहा है, कभी स्कूल संभालने का। ये आपकी तारीख है। अभी रेंजर्स वहां क्या हैं, क्या कर रहे हैं? तो अगर आर्मी चीफ, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि आर्मी चीफ को क्यों कहा जा रहा है। चले सुप्रीम कोर्ट कर ले कुछ, बट किसी इंडिविजुअल को मेरा ख्याल है ये हक नहीं पहुंचता कि किसी अपने हमवतन पे उंगली उठा के उसको गद्दार करार दे या उसको काफिर करार दे। एक काम रब्बुल आलमीन के करने का है और दूसरा काम स्टेट के करने का है। ठीक है, तो आप भी मुझे तो ये बात नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, आप भी नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप इस तरह के कह रहे हैं कि इल्जामात लगने नहीं चाहिए। इम्तियाज साहब, क्योंकि आप मुस्कुरा रहे थे तो आपके पास आते हैं, ये जो गद्दारी के इल्जामात लगाने की बात की, और ये मेरा फेवरेट जुमला हो गया है जो हसन साहब ने कहा है कि इतनी जल्दी या इतनी आसानी से तो कोई जिस्म पर खारिज नहीं करता जितनी जल्दी ये लोग दायरा इस्लाम से खारिज करने की बात करते हैं। क्या कहेंगे, कल जो गुफ्तगू हुई ताहिरुल कादरी की जानिब से, बड़ा इंतजार करवाया अपने सपोर्टर्स को और फिर इस तरह की गुफ्तगू की, ये एक तो अब आम एक प्रैक्टिस बन गई है, हर कोई आता है गद्दार कह देता है, इल्जामात लगा देता है, या फिर अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये अपनी सियासत में? देखिए, इमरान खान के जो मैंने तकरीर सुनी उसमें इस तरह की बात नहीं थी, और वो 2018 के इंतखाबात की बात भी कर रहे थे कि अगर ऐसे हालात रहे तो वो इंतखाबात भी चोरी हो सकते हैं। ये सियासी बयान है। कादरी साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की, मैं समझता हूँ कि उनके शायान शान नहीं थी। वो जोश खिताबत में ऐसा करते हैं दूसरों को बहुत नीचा दिखाने के लिए, और ये हमारे मुल्क में ये बहुत बुरी रवायत रही है कि मुखालिफिन को इस तरह के लिए इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं और जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म के लिए कहना बहुत ही शर्मनाक बात है, या और किसी बड़े ऑफिस में जो शख्स बैठा है कोई। और शेख रशीद साहब लगता है बहुत डेस्परेट हैं, ये हर तरह की जमहूरियत को परेडी से उतारने में की तहरीकों में शामिल रहे हैं। ये हर मार्शल्लाह के साथ रहे हैं जब तक इनकी सारा सियासी कैरियर उसके साथ था, और ये मियाँ नवाज शरीफ के भी साथ ही रहे हैं। लगता ये है कि बहुत रद्द-ए-अमल है शिद्दत से इनमें। इनकी बातें सिर्फ मुझे मालूम नहीं है कि मीडिया पे क्यों ये इतना इन्हें लाया जाता है, और ये जो बातें की करते हैं लायानी बातों को क्यों इतनी अहमियत दी जाती है।
میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں یہ قانونی ہے اور آئینی ہے آرمی چیف کا ملنا اور چیف جسٹس کا ملنا. یہ میں سمجھتا ہوں بالکل آئین دشمنی ہے, آئین کی خلاف ورزی ہے اور آئین سے انحراف ہے. اور ریاست جو ہے بذات خود کو مجرد شے نہیں ہے. ریاست ایک سوشل کانٹریکٹ کا نام ہے, ایک سماجی معاشرتی معاہدے کا, عمرانی معاہدے کا نام ہے, اور اس میں شہریوں اور ریاست کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہے, ہمارے حقوق کا اور آزادیوں کا اور ریاست کے فرائض کا, اس کے درمیان ایک بڑا ڈیلیگیٹ توازن ہے. جو لوگ اسے توڑنا چاہتے ہیں وہ اصل میں عمرانی معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں, اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جیسے شیخ رشید صاحب, جنہیں شاید یہ نشست پچھلی بار بھی نہ ملتی اگر دو بڑی پارٹیوں کا اس بارے میں اتحاد نہ ہو جاتا, اور یہ خود اگلے الیکشن میں دیکھیں گے آپ کہ یہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ الیکشن جیت سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ملک میں مارشل لا لگایا جائے. جنرل راحیل شریف نے ثابت کر دیا کہ وہ نان بوناپارٹسٹ ہیں, وہ ابھی بھی آئین سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی وقت پہ ریٹائر ہو جائیں گے. اگر وہ وقت پہ ریٹائر ہو رہے ہیں, میری تو خواہش یہ ہے کہ شاید انہیں ایکسٹینشن مل جائے, معلوم نہیں مجھے ملے گی نہیں ملے گی, لیکن البتہ میں یہ کہوں گا کہ وہ کسی صورت میں آئین سے ہٹنا نہیں چاہتے, اور ایسا کوئی امکان نہیں ہے. جی ہاں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت شرمناک بات ہے, بہت شرمناک بات ہے. بابر ستار صاحب بالکل ٹھیک, بابر ستار صاحب آپ کے پاس آئیں گے. اگر اس کو شرمناک بات کہا جا رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو ہر کچھ دنوں بعد دہرایا جاتا ہے, کبھی کسی کی جانب سے کبھی کسی کی جانب سے. امتیاز صاحب نے کہا کہ یہ بہت شرمناک ہے کہ وزیر اعظم کے بارے میں بات کی جائے. میرے خیال میں کہ کسی ایک عام شخص, عام شہری کے بارے میں بھی یہ بات کی جائے تو وہ اتنی ہی شرمناک ہے. اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ یہ سوچ بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا رابعہ کہ روکنے کے لیے. دیکھیے ایک ہسٹری ہماری رہی ہے, انفارچونیٹ ہسٹری رہی ہے, اور ہم اسے سیکھتے سیکھتے ہی سیکھیں گے, لیکن بڑا ایک نیریٹو ہے, اس میں آپ کسی کے اوپر بھی کچھ لیبلز لگا دیں تو جس شخص پہ آپ وہ لیبل لگاتے ہیں اس شخص کو ضرور نقصان ہوتا ہے. سمجھ بوجھ رکھنے والے ایک اپنی جگہ پہ, لیکن ویسے ایک وہ چیز چل پڑتی ہے, اور اس لیے یہ ڈینجرس ہے کہ اگر کسی کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ لگا دیں, کسی کے اوپر آپ اسی طرح ٹریٹر کا فتویٰ لگا دیں, وہ پھر اپنی صفائیاں دیتے رہ جاتے ہیں. یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ ختم تو آہستہ آہستہ ہی ہوگا, اور یہ اسی صورت میں ختم ہوگا کہ ہم ایک دلیل دے کے بات کرنے کی جو ایک روایت ہے, ایک جو جمہوری روایت ہے, وہ روایتیں جیسے جیسے پکی ہوں گی یہاں پہ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوں گی. دیکھیے ہماری ہسٹری, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لوگ اس لیے آرمی چیف کو اپیل کرتے ہیں کیونکہ یہ پرسیپشن بھی ہے اور ریالٹی بھی ہے کہ سب سے پاورفل جو آفس ہولڈر ہے ملک میں وہ آرمی چیف ہے. صحیح. اب میں آئینی حیثیت کی بات نہیں کر رہا, میں ایک پریکٹیکل ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. اس وجہ سے جب بھی آپ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ جس طرح سے بھی ہمارا آئینی ایک ڈھانچہ ہے, ایک اصول قانون, اس کے لحاظ سے اگر آپ تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے تو پھر آپ انٹرونشن چاہتے ہیں, اور وہ انٹرونشن آرمی چیف کی مرضی کے بغیر ملک میں نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے یہ سارا فوکس بھی رہتا ہے, جب آرمی چیف نے تبدیل ہونا ہو تو ملک کا سب سے زیادہ انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. اسی وجہ سے اب وہ چونکہ تبدیلی کی طرف بات جا رہی ہے, اس وجہ سے اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی ہے, اور ہے کہ یہ 2-3 مہینے ہی ہیں, اس میں آپ تبدیل کر لیجئے, ورنہ پھر سینٹ کا الیکشن آ جائے گا, سینٹ سے آپ پار کریں گے تو پھر 2018 کا الیکشن آ جائے گا, تو یہ چیز آگے کی طرف نکل جائے گی. اس وجہ سے یہ ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے, اور یہ غلط ہے, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. میرا بھی یہ خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوگا. جہاں تک طاہر القادری صاحب کی بات ہے تو وہ گئے تھے ایک دفعہ سپریم کورٹ بھی, وہاں سے بھی عزت کروا کے آئے تھے, اور یہ تو ہم تیسرا ان کا شو دیکھ رہے ہیں. تو میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس شو میں اب, کیونکہ ریمبو 3 میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں ملتی پھر وہ دیکھ کے, لیکن ظاہر ہے ہمارے میڈیا کا بھی ایک مزاج ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی نہیں کا آپشن لے رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اور یہ کنٹینیوٹی لگ رہی ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے اس طرح کا. رابعہ, جی حسن صاحب پلیز, میں اس طرح کی بےہودگی بدتمیزی نہیں کرتا, لیکن پلیز بابر ستار صاحب سے یہ پوچھیں صرف ایک جملہ کہ کوئی اس طرح کی قانون سازی ہو سکتی ہے کہ جب کوئی کسی کو غدار یا کافر قرار دے تو اس کا کوئی سپیڈی ٹرائل ہو, اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے.
या प्रूव करे या तो बिल्कुल उसको हो उल्टा सकती है जी। लटकाएं आप। बाबर साहब, क्या इस तरह का कोई कानून मौजूद है ऑलरेडी या फिर इसकी जरूरत है? देखिए, डेफेमेशन का लॉ तो है, आप किसी को डिफेम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी कभी कोई डेफेमेटरी कॉम्पनसेशन किसी को नहीं मिली। किसी के ऊपर आप जो मर्जी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक ये कुफर के फतवे की बात है, इसके ऊपर गालिबन जब ये अमेंडमेंट्स 2006 में आ रही थी, उस वक्त भी ये बातचीत हुई थी कि अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाए, लेकिन वो खवातीन के कॉन्टेक्स्ट में था कि अगर आप किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाएं, तो इसके ऊपर ब्लास्फेमी के लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कई दफ़ा बात हुई है। लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से जो हमारे मौलाना हजरात हैं उनकी, कि कभी इस तरह की बात पास तो नहीं हुई। अल्लाह करे कि हो सके कभी। चलें, उम्मीद करते हैं कि इन चीजों पर कोई इस तरह का कानून पास हो सके कि इल्जाम लगाने वाला भी डरे। और साफी साहब आपके पास आएंगे, ये हमारे मुल्क में एक आम प्रैक्टिस है कि इल्जाम लगाकर बंदा इल्जाम लगाने वाला चला जाता है और फिर केस डाल देते हैं उस पर जिस पर बात की गई है। अगर ताहिरुल कादरी के पास इतने ज्यादा सपोर्टर्स के सामने वो ये बात कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, या वो रॉ के एजेंट हैं या रॉ के लिए काम करते हैं, लोग उनकी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो सबूत लेकर आए, सबूत पेश करें, और सबूत ना पेश कर सकें तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए, हसन निसार साहब ने इस मामले का बड़ा खूबसूरत तज्जिया भी पेश किया है और बड़ी अच्छी तजवीज़ भी उनकी तरफ से सामने आई है। और मैं समझता हूँ कि इस पे फ़ौरन और ज़रूर ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि क़ज़ब के कानून के तहत अगर कोई किसी पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाए और गद्दार साबित ना कर सके तो उनको उसी गद्दारी के जुर्म में सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी तरह अगर काफिर डिक्लेयर कर ले किसी को और वो साबित ना कर सके तो उनको उसी तरह, क्योंकि हमारे दीन का भी यही उसूल है कि अगर कोई किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाता है और वो बंदा वाकई उसका मुर्तकब ना हुआ हो तो वो वापस उसी की तरफ आता है। दूसरा, जिस तरह इन्होंने फरमाया कि एक तो वो है, मसलन अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरह एक बंदा खुद ऐलान करे कि मैं इस रियासत को नहीं मानता, इस हुकूमत को नहीं मानता, अपने आप को खुद डिक्लेयर कर ले तो वो तो दूसरा मामला है। सही। जब तक वो नहीं होता तो ये इख्तियार रियासत के पास है कि वो किसी को गद्दार करार देती है या नहीं। इसीलिए मैं तो आज नवाज शरीफ को भी ना गद्दार समझता हूँ, महमूद खान चकजई साहब को भी अपना जैसा मुहिब वतन समझता हूँ, किसी और को भी समझता हूँ। अल्ताफ़ साहब ने अलबत्ता चूँकि अपने बारे में ख़ुद डिक्लेयर कर दिया, और यही दीन के मामले भी है कि जब तक एक बंदा खुद कलमा पढ़े और अपने आप को मुसलमान कहे तो वो अल्लाह का मामला है। या फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में ठीक है रियासत और अदालत से रुजू किया जा सकता है, तो एक तो ये सिलसिला होना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो कादरी साहब और ये लोग हैं, देखें मेरे ख्याल में जनरल राहील शरीफ हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो दोनों संजीदा इंसान हैं, संजीदा मनासिब पे बैठे हुए हैं और संजीदा काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के इन 3 सियासी मस्खरों की बातों को कभी भी संजीदा नहीं लेंगे, ना पहले उन्होंने इसको तवज्जो दी है ना आज देंगे। देखिए, मीडिया में अलमिया ये है कि इस वक्त व्यूज़ और न्यूज़ मिक्स हो गया है। इसी तरह हालात हाजरा और एंटरटेनमेंट और ड्रामे को हमने मिक्स कर दिया है। तो चूंकि ये तीनों बंदे अच्छा ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, और यूनुस भट्ट साहब ने एक किताब लिखी थी गुलदस्ता, उसके शुरू में उन्होंने लिखा था आज से 15-16 साल पहले कि मेरे फेवरेट सियासतदान कादरी साहब हैं। तो रीज़न आगे उन्होंने ये बयान की थी कि मैं तो मज़ानगार हूँ, मुझे लतीफ़े चाहिए होते हैं, और चूँकि कादरी साहब ज़्यादा लतीफ़े क्रिएट करते इसलिए वो मेरे फेवरेट हैं। तो मीडिया की तो ये ज़रूरत है, इसीलिए हम उसकी कवरेज भी करते हैं, उन पे तवज्जो भी देंगे। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि कोई संजीदा इदारा, कोई संजीदा शख्स कादरी साहब या इन इमरान खान साहब या शेख रशीद साहब के लोगों को कि इन चीज़ों को ना वो संजीदा लेते हैं, ना संजीदा लेंगे, और ना उनका मुतालबा दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक। साफी साहब, आपने भी नहीं का ऑप्शन लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने भी रेस किए। शहजाद चौधरी साहब, आपके पास आएंगे। एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि आवाम की बहुत बड़ी तादाद या ताहिरुल कादरी के बहुत बड़ी तादाद में फॉलोअर्स ये भी समझते हैं और खुश भी हैं कि अगर वाकई मुल्क का जो वजीर आजम है उसकी किसी फैक्ट्री में भारतीय एजेंट काम कर रहे हैं तो कोई तो है जो ये सबूत लेकर सामने आ रहा है, तो इसको एक अच्छे तरीके से भी देखा जा रहा है। फिर उस मामले का क्या करना चाहिए?
دیکھیے صرف طاہر القادری کا معاملہ نہیں ہے، بدقسمتی سے یہاں پر تمام لیڈر، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہیں چاہے سیاسی لیڈر ہیں، ان سب کے فالورز کا یہی حال ہے، اور ان کی سمجھ بوجھ کا عالم بدقسمتی سے مجھے تو کوئی بیسک لیول سے بھی اوپر نظر نہیں آتا، بلکہ زمین سے زیر زمین ہی سمجھیے سمجھ کا. اسی لیے اتنی آسانی سے یہ شعبدہ باز ان کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں. یہ پائڈ پائپرز ہیں، جب یہ اپنی وہ پائپ بجاتے ہیں تو وہ جو بچپن میں کہانی سنتے تھے کہ بچے ایک محلے کے پیچھے لگ جاتے تھے، تو یہ ان کو لے جاتے ہیں اور جا کے ڈبو دیتے ہیں. یہ پائڈ پائپرز ہیں. تو مجھے نہ طاہر القادری کا نواز شریف کے خلاف الزام ایک بیہودہ قسم کی گفتگو، وہ کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے جس کو کہ ہم نے اس کی بنیاد بنایا، اور پھر ایک ایسے شخص کا ریفرنس شیخ رشید صاحب جیسے بندے کا، صاحب کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بہرحال ایک ایم این اے ہے، آرمی چیف اور چیف جسٹس سے کیا ہے مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ ہے ڈیسپریشن کی وہ لیول آ گئی ہے شیخ رشید جیسے آدمی میں، جو کہ ان سب کا آگے لیڈر بنا بیٹھا تھا. ایک اور بات آپ سے بہت امپورٹنٹ میں پوچھنا چاہ رہی تھی، اگر آپ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کا بالکل بات بھی نہیں کرنی چاہیے یا یہ لوگ بالکل irrelevant ہیں، اور یہ بات بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ اینالسٹ نے کہی ہے، وزیر اعظم صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی سپیچ میں ان کا ذکر کریں پھر؟ ہاں، بدقسمتی دیکھیے اسی طریقے سے ان کو امپورٹنس ملتی ہے، اسی طریقے سے امپورٹنس کوئی ضرورت تھی کہ پنڈی والے آدمی کا، جو پنڈی کا آدمی ہے وہ یہ کرتے. دیکھیے میرا مدعا ہی دوسرا ہے، میرا مدعا دوسرا ہے کہ ہم نے یہ 5 سال ضائع کر دیے، اور اس کے لیے میں مکمل طور پہ عمران خان کو اس کا الزام دیتا ہوں. ہی از ریسپانسبل. اس قسم کے لوگوں کے ساتھ وہ چلا جو اس کو پراپر لیگل گائیڈنس نہیں دے سکتے تھے، جو اس کو قانون اور آئین کی پیچیدگیاں نہیں سمجھا سکتے تھے، اس قسم کے لوگ جو کہ اس کے نعروں کی بنیاد پہ سمجھتے تھے کہ ان کی کشتی بھی تر جائے گی اور پار ہو جائے گی، اس کے نعروں پہ اور اس کی کیرزما اور اس کی پرسنالٹی پہ لے کے بات کو چلے. اگر ہم نے 5 سال ضائع کیے اور آج بھی اتنے بڑے جرائم کے بعد بھی آپ کو اپنے سیاسی نظام میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب یا ان کی حکومت یا باقی ہمارے جو جتنے لیڈرز ہیں، انہوں نے کیا کچھ اس ملک کے ساتھ نہیں کیا، کھلا علی اعلان، اور ہم نہیں کچھ کر سکے، کوئی ادارہ ان کا کچھ نہیں کر سکا. The failure goes to the last 5 years. ایک فیلنگ بینکرپٹ سوچ کہ شاید میں ریگنگ کی بات کروں گا کوئی گرا دے گا مجھے بٹھا دے گا، شاید میں یہ بات کروں گا کوئی اس کو گرا دے گا. آپ کو خود ہی گرانا ہے اور خود ہی اٹھنا ہے اور خود ہی بیٹھنا ہے. عمران خان نے اس میں سے ایک بھی کام نہیں کیا، and that is why we are at a stage. اگلے 5 سال بھی اللہ انشاءاللہ اسی سفر میں گزریں گے. اللہ کرے اس وقت تک عمران خان کو اور باقی لوگوں کو عقل آ چکی ہے. ونڈرفل ریپ اپ، بہت شکریہ. کرتا ہوں یہ جی صافی صاحب کوئکلی. رابعہ، یہ عمران خان صاحب بیچارے پہ الزام ہے، انہوں نے خود کچھ نہیں کیا، ان سے کسی نے کروایا تھا، تو اگر یہ ضائع کیے تو وہ جو لوگ کروانے والے تھے انہوں نے ضائع کیے. اس بیچارے کا بالکل ٹھیک ہے صاحب صاحب، آپ کا پوائنٹ بھی سامنے آ گیا. اور جو اپیل کی گئی ہے شیخ رشید کی جانب سے، جو الزامات لگائے ہیں طاہر القادری کی جانب سے، اس کو کہا گیا ہے کہ وہ بالکل یہ مطالبات درست نہیں ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ irrelevant شخصیات ہیں، irrelevant باتیں کر رہی ہیں. لیکن پھر ہمارا سوال وہی ہے کہ اگر اتنی irrelevant باتیں اور اتنے irrelevant شخصیات ہیں تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب خود اپنی تقریروں میں آ کے لوگوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ان کے الزامات کا جواب کیوں دیتے ہیں؟ وقت ہے ایک بریک کا. کراچی میں تحریک انصاف سا ہونا ہے اور اہم چیزیں سامنے آنی ہے. کراچی کی سیاست میں تحریک انصاف کا رول بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو رپورٹ کارڈ. بڑھیں گے اپنے دوسرے سوال کی جانب، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد دلائیں کہ آپ اس سارے سوالوں کا حصہ بن سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر ہینڈل جیو رپورٹ کارڈ پر. بڑھیں گے دوسرے سوال کی جانب. لاہور میں حکومت مخالف احتساب ریلی کی قیادت کے بعد اب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کراچی پہنچ چکے ہیں، جہاں کل وہ ایک بڑے سیاسی جلسہ عام سے خطاب کریں گے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2013 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کراچی میں ایم کیو ایم کے بعد دوسری بڑی سیاسی قوت بن کر ابھری، مگر تحریک انصاف کراچی میں پھر اپنی سیاسی حیثیت کو برقرار نہیں رکھ سکی. تحریک انصاف کو کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. لیکن اب ایم کیو ایم کے قائد کی جانب سے پاکستان مخالف تقریر کے بعد کراچی کا سیاسی منظرنامہ بدل چکا ہے، بدل رہا ہے. اور وہ ایم کیو ایم جس نے برسوں کراچی پر راج کیا، جس کے سیاسی دفاتر سیل ہو رہے ہیں. کراچی کے سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے ہی آج رپورٹ کارڈ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کراچی میں تحریک انصاف کا جلسہ عمران خان الطاف حسین کے متبادل ثابت ہوں گے؟ ہاں یا نہیں؟ سب
سب سے پہلے بات کریں گے سلیم صافی صاحب سے. صافی صاحب, ٹف ٹائم دیا تھا کہ انصاف نے جب پورے پریشر سے لڑائی کی کوشش کی, ایم کیو ایم سے اور کراچی میں آئے, عام انتخابات میں حصہ لیا, لیکن اس کے بعد آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ ان کے آپسی اختلافات ایسے ہو گئے کہ وہ اس طرح سے کراچی میں کام نہیں کر سکے. اگر آپسی اختلافات ختم کر دے تحریک انصاف اپنے اور بہتر بنائے, یہاں پر تنظیم سازی کو بہتر کرے, تو آپ کو لگتا ہے کہ متبادل ثابت ہو سکتے ہیں عمران خان الطاف حسین کے؟ دیکھیے, دونوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں. ایک تو یہ کہ الطاف حسین صاحب بھی اس وقت لگے ہوئے ہیں پوری قوت کے ساتھ, اپنی بنائی ہوئی جماعت کو دفن کر رہے ہیں, اور خان صاحب نے بھی کچھ عرصے سے اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں. دوسری قدر مشترک دونوں میں یہ ہے کہ جو قادری کیا نام ہے اس کا, الطاف صاحب کا, ان کی بھی اصل مہارے وہ برطانیہ میں ہیں, اور خان صاحب کے بچے بھی ادھر ہیں, اور ان کی سیاست کا بھی زیادہ تر بعض اوقات جو ان کی تاریں ہیں وہ وہاں سے ہلتی ہیں. ایک اور قدر مشترک بھی دونوں میں ہیں کہ دونوں اپنی اپنی ذات کی حد تک جو ہے انا پرست بھی ہیں بہت زیادہ, اور دونوں کی سوچ ذات سے شروع ہوتی اور ذات پہ ختم ہوتی ہیں. لیکن کچھ حوالوں سے مجھے دونوں میں وہ چیزیں ایک جیسی نظر نہیں آتی. میرے خیال میں الطاف حسین صاحب کا متبادل وہ وہی شخص بنے گا جو مہاجروں کی سیاست کرے, جو کراچی کی سیاست کرے, اور عمران خان صاحب کی نظر وہ اسلام آباد پہ ہیں, رہتے وہ بنی گالہ میں ہیں, اور ان کی سیاست جو ہے وہ پنجاب سے شروع ہوتی اور پنجاب پہ ختم ہوتی ہے. تو پھر عام انتخابات میں صافی صاحب کیا معجزہ ہوا تھا؟ نہیں, اس میں تو معجزہ یہی ہوا تھا کہ لوگوں نے اس کو ایک متبادل وہ سمجھا تھا, لیکن کراچی کے لوگوں نے تو ان کو دیکھ لیا. ایسا کیسے ہوگا کہ دوبارہ نہ سمجھیں اگر پوری کوشش کرتی ہے تحریک انصاف؟ نہیں, اس کے بعد کراچی کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنے کراچی کو 3 بندوں کے حوالے کیا تھا, اور وہ تینوں اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں. پھر ہم نے اس کے بعد یہ مظاہر نمونے بھی دیکھے کہ کل الیکشن ہو رہا ہے اور آج پی ٹی آئی کا نمائندہ جو ہے وہ مخالف پارٹی میں شامل ہو گیا. تو کراچی کے لوگ سمجھدار بھی ہیں, وہ پڑھے لکھے بھی ہیں. میرے خیال میں الطاف حسین کا جانشین وہ فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال, ان لوگوں میں سے کوئی بنے گا. اگر وہ اکٹھے ہو گئے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ وہی جانشین. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان وہ آپشن نہیں ہے؟ آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. حسن نثار صاحب, جو سملیرٹیز بتائیں الطاف حسین اور عمران خان میں, کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ اور میرا یہ سوال ساتھ میں کہ اگر 2013 کے عام انتخابات میں کراچی کی پڑھی لکھی عوام نہیں عمران خان پر ٹرسٹ کیا, بھروسہ کیا, تو اب کیوں نہیں کریں گے؟ اگر عمران خان اس سے زیادہ طاقت سے, اس سے زیادہ محنت سے آتے ہیں, اچھی تنظیم سازی کرتے ہیں, اچھے کینڈیڈیٹس کو سامنے لاتے ہیں, تو کیوں کراچی کی عوام ٹرسٹ نہیں کریں گے عمران خان پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بہت ہی پیارے بھائی سلیم صافی صاحب نے جو بات کی ہے بچوں کے حوالے سے, عمران کا ایک بہت ہی اس پرٹیکولر ریفرنس کی میں بات کر رہا ہوں اور کسی بات کی نہیں, بچوں کے حوالے سے یہ بہت ٹریجک اور اسپیشل کیس ہے. یہ ایک انتہائی افسوسناک, تکلیف دہ, مجبوری کی ایک سچویشن تھی جس میں قانونی سے لے کے ذاتی تک معاملات, مثلا اگر وہ بچے بالفرض قانونی طور پہ شاید ممکن نہیں تھا, لیکن اگر رکھ بھی لیتا, عمران پال سکتا تھا بچے؟ نہیں, یہ ایک اور طرح کی کہانی ہے. میرا خیال ہے اس طرف ہمیں نہ جائیں, because this is very tragic. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے پوچھا متبادل, تو بھائی کس سینس میں متبادل؟ کیونکہ دونوں کے پس منظر اور پیش منظر میں وہ ہر حوالے سے زمین اور آسمان کا فرق ہے. دونوں کی تربیت میں, اٹھان میں, خاندان میں, بیک گراؤنڈ میں, ماضی میں, ٹوٹل کچھ بھی ان کا آپس میں کوئی مماثلت. اچھا, اب رہ گیا کہ جی متبادل اگر آپ سیاسی کوئی گین کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہو, جو کہ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے اسی حوالے سے دیکھ رہے ہیں آپ, تو عمران کو خاطر خواہ فائدہ تو ہوگا, لیکن بے بہا فائدہ بھی ہو سکتا ہے, بشرطے کہ 3-4 چیزیں ہیں وہ اگر انشور کر لے. اس کی ٹیم اچھی ہو, کمپیٹنٹ, کیپبل لوگ, وہ متحد ہوں, ایسے جوتوں میں دال نہ بٹ رہی ہو جیسے بٹ رہی ہے وہاں. بالکل صحیح.
اور وہ محنتی ہوں اور فوکسڈ ہوں. پہلی بات، ہم میرٹ اور ڈی میرٹ کی جو کہانی شروع ہوتی ہے نا تو ہم دوسرے کا ڈی میرٹ ڈھونڈتے ہیں، اپنا میرٹ جو ہے نا حالانکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. سو if his team, he himself and his team جو وہ موقع واردات پہ ہے وہ اگر بیہیو کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ جو میں کہہ رہا ہوں خاطر خواہ فائدہ یہ بے بہا فائدے میں تبدیل ہو سکتا ہے. اور اہم ترین فیکٹر یہ ہوگا میرے نزدیک کہ خود ایم کیو ایم کا کیا بنتا ہے، خود ایم کیو ایم کس طرح بیہیو اور ایکٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں، ساتھ میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے صاحب آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. صافی صاحب ہم آپ کے پاس آخر میں آئیں گے اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. ایک منٹ ہے سب کے لیے معذرت کے ساتھ سب سے پہلے سے کیونکہ ہم نے پہلے ٹاپک کو تفصیلی ڈسکس کیا ہے. شہزاد چودھری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے آپ مجھے نہیں پتا، میں وہی والی بات ہے کہ مذاق کے طور پہ یہ سوال آپ نے لکھا تھا یا بہت سیریس سوال، دونوں صورتوں میں لیا جا سکتا ہے. غالباً ایک سیریس اٹیمپٹ ہے، میں اسی طرح ٹویٹ کروں گا. لیکن ایک ایسے دن جس دن کے اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی نے ان کا ایک ریفرنس ایکسیپٹ کر کے الیکشن کمیشن کو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے بھجوا دیا. آپ اس دن عمران خان کو الطاف حسین کا سیاسی جانشین یا سیاسی لیڈرشپ یا ایک ایسا آدمی جو کراچی کی عوام کو وو کر سکتا ہے پولیٹیکلی، اس کے مناسبت سے دیکھ رہے ہیں. ایک آدمی جو کہ اس خطرے میں پڑا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی سیٹ ہی یہاں سے چلی جائے. اب جاتی یا نہیں جاتی دوسری بات ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ that day we are asking this question is عمران خان capable. آپ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں اس پر ہم کل ضرور بات کریں گے، لیکن چونکہ آج کل جلسہ ہے اس لیے آج ہم نے سوال اٹھایا. ہاں میں سمجھ گیا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک انسان اتنی غلطیاں کر چکا ہے اور اس نظام کے اندر ان غلطیوں کو اس نے پے در پے کیا ہے اور پھر اس نتیجے پہ پہنچا ہے تو پھر تو ایک بہت بڑا گیپ رہ گیا. صحیح. اور باقی جو حسن نثار صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں اباؤٹ کہ یہ کس طریقے سے ہوگا، ایم کیو ایم کیا پرفارم کرتی ہے، پی ٹی آئی کی اپنی کیا سچویشن ہونی چاہیے، میں مکمل طور پہ اس کو سیکنڈ کرتا ہوں اور آپ کا ٹائم بچاتے ہوئے ان سے ایگری کرتا ہوں. متبادل ثابت ہوں گے، یہ غلط سوال ہی غلط ہے، اس لیے یہ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بہت کچھ کرنا ہے عمران جو حسن صاحب نے کہی ہے ان سے آپ الطاف حسین کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا بالکل ٹھیک ہے. امتیاز عالم صاحب آپ کے پاس آئیں گے 1 minute to answer. دیکھیے بہت افسوسناک امر یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد قیادتیں صوبائی ہوتی گئی ہیں. وزیر اعظم کی اپیل بھی ملگیر نہیں رہی، پہلے ہوتی تھی. اسی طریقے سے عمران خان کی ایک اپیل بنی جو کراچی میں بھی نظر آئی، جو کے پی میں بھی نظر آئی، پنجاب میں بھی نظر آئی. تو اگر عمران خان مہاجروں کے علاوہ اپیل بڑھاتے ہیں کراچی میں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان اگر اپنی فروئی قسم کی تحریکوں میں وقت ضائع نہ کریں اور اپنی توانائیاں اور اپنے کارکنوں کی توانائیاں ضائع نہ کریں اور ایک بہتر متبادل بننے کی کوشش کریں تو وہ پاکستانی عوام کے سامنے اگلے الیکشن میں ایک بہتر متبادل بن سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے. البتہ یہ جو موازنہ آپ کر رہی ہیں یہ ایسی ہے جیسے ہم کدو کا اور بینگن کا موازنہ صافی صاحب نے شروع کیا، وہ سملر نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ موازنہ ٹھیک نہیں ہے. ایم کیو ایم کی سیاست اور الطاف کی جو کلٹ کی سیاست وہ اور طرح کی ہے. وہ عمران بھی اب ایک کلٹ بن رہے ہیں لیکن وہ فرق ہے. تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اگر صرف کراچی میں اب اردو سپیکرز میجورٹی میں نہیں رہے، دوسرے لوگوں کو ایک متبادل چاہیے، آلٹرنیٹیو چاہیے. اگر عمران خان وہاں آلٹرنیٹیو بن سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی بن سکتی ہے یا کوئی اور پارٹی بن سکتی ہے تو اچھا ہوگا. کراچی کو بھی ایک کثیر النمائندہ جو شہر ہے جیسے کہ کثیر الثقافتی شہر ہے. امتیاز صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوگا اگر ایسا ہو جائے کراچی کے لیے، لیکن ایسا ہوگا یا نہیں؟ اگر ایسا ہو جائے نہیں مجھے معلوم، اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم سارے کراچی کی نمائندہ ہے. ایم کیو ایم زیادہ سے زیادہ کراچی کے 45% لوگوں کی نمائندہ ہے یا 50% کی کہہ لیں. جو دوسرے قوتیں ہیں انہیں ایک کامن پلیٹ فارم نہیں مل رہا. بالکل صحیح. امتیاز صاحب آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک صرف نقطہ کہ جو وفاقیت پسند پارٹیاں ہیں انہیں پھیلنا چاہیے پاکستان میں. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا. مظہر عباس صاحب بہت کم ٹائم ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ ایک شعر میں پوری بات آ جائے گی. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کچھ وقت تو دیں کراچی کو، کچھ وقت تو دیں سندھ کو.
وہ تو پنجاب اور کے پی سے باہر ہی نہیں نکلتے، نہ بلوچستان کو وہ ٹائم دیتے ہیں، نہ سندھ کو ٹائم دیتے ہیں، اور سندھ میں بھی نہ انٹیریئر کو ٹائم دیتے ہیں، نہ کراچی کو ٹائم دیتے ہیں۔ کراچی میں اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ہے، اور بہت سی جماعتیں ہیں جو ماضی میں یہاں برسر اقتدار رہی ہیں، یعنی ان کی زیادہ میجورٹی رہی ہے، آج بھی وہ جماعتیں موجود ہیں، جماعت اسلامی موجود ہے، پیپلز پارٹی ایک زمانے میں یہاں کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، 8 ان کی پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ہوتی تھی 70 میں، لیکن خود جب تک کوئی پراپر کراچی کا پروگرام نہیں دے گا، کسی نے اب تک کوئی آلٹرنیٹ پروگرام نہیں دیا ہے کہ وہ کیا کریں گے، صرف آ کے کسی کو اکیوز کرنے سے آپ ووٹ بینک نہیں گھسیٹ سکتے، آپ کو پروگرام دینا پڑے گا، کوئی پروگرام دیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے لیے بھی فیلڈ اویلیبل ہے، تو کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ٹائم دیں، پلان لے کے آئیں تو ان کی جانب جا سکتا ہے ووٹ بینک؟ دیکھیے ووٹ بینک گیا تھا نا، 8 لاکھ ووٹ پڑا تھا نا ان کو 2013 میں، سیٹس بنے نہیں ملی۔ نہیں، میں ہاں کا آپشن اس لیے ابھی نہیں لے رہا کیونکہ ابھی تو وہ مزید شرنک ہو گئے ہیں، اور ان کی انٹرنل جو ہے کانفلکٹ اتنا زیادہ پارٹی کے اندر ہے کہ بالکل اس وقت آج جو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ تو پی ایم ایل کیو کے لوگ تھے۔ انٹرنل کانفلکٹس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، محنت کریں، کراچی کو توجہ پروگرام دیں کوئی۔ اور بابر ستار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں اگری کرتا ہوں جی، اسی بات کو بڑھاتے ہوئے جو امتیاز صاحب نے کی، مظہر صاحب نے کی، میرا خیال ہے کہ خالی ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ محنت کتنی کرتے ہیں، کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے کراچی کا جو ووٹ بینک ہے، مہاجر ووٹ بینک ہے، ان کے کچھ پرابلمز ہیں جن کا سلوشن انہیں الطاف حسین کی سیاست میں نظر آتا تھا۔ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جس نے بھی مہاجر ووٹ لینا ہے، جو پرابلمز ہیں مہاجروں کے، وہ انہیں ان کے سلوشنز نکالنے پڑیں گے، اور ابھی تک کم از کم نہیں نظر آیا کہ پی ٹی آئی نے ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہو کسی بھی طریقے سے، نہ 2013 کے الیکشن میں کیا، آلدو اپیل تھی، نہ اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے اس میں کیا، نہ اس میئر کے الیکشن کے کانٹیکسٹ کے اندر کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی بابر صاحب نہیں کا آپشن لے رہے ہیں، اس طرح زیادہ آپشنز ہمارے پاس نہیں کے سامنے آئے ہیں، اور شہزاد چودھری صاحب نے اس معاملے پر کوئی بھی آپشن نہیں لیا ہے۔ پروگرام رپورٹ کارڈ دیکھنے کا بہت شکریہ، جو دونوں سوال تھے اس پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہمارا ہینڈل ہے جیو رپورٹ کارڈ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔